أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. During our discussion last Sunday, گزشتہ اتوار کی گفتگو کے دوران ہم مالک یوم الدین کی آیت تک پہنچے تھے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے باہمی ربط کو واضح کروں گا، تو ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور اس سے پہلے آنے والی بعض صفات کے متعلق اپنی گفتگو کا اثر نو آغاز کرنا ہوگا تاکہ پھر انہیں ایک وحدت میں پروتے ہوئے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق جوڑ سکیں۔ اب سب سے پہلے میں الرحمن سے ابتدا کرتا ہوں۔ رب العالمین پر میں کسی حد تک تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، مگر مضمون کی کڑی سے کڑی ملانے کے لیے مجھے الرحمن سے آغاز کرنا ہوگا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہاں الرحمن اور الرحیم کی تکرار نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس تکرار کا بنیادی تعلق قرآن کریم کے نزول سے ہے، اور میں نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ قرآن کی تخلیق کے لیے العلیم یا الخالق کے الفاظ کے بجائے الرحمن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس تناظر میں الرحمن ہی سب سے موزوں ترین لفظ تھا اور ہے، لیکن یہاں الرحمن کے استعمال کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ we have entered an era in the ہم انسانی ترقی کے ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے تھے جہاں بنین و انسان کے لیے ایک عالمگیر مذہب نازل ہونا تھا، اور صفت رحمان سے مراد ایک ایسی شفیق یا محسن ہستی ہے جو لوگوں کے ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتی، منکر ہوں یا مومن، سیاہ ہوں یا سفید، سرخ ہوں یا زرد، اس ہستی کے حضور سب ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کا احسان بغیر کسی فرق اور بغیر کسی امتیاز کے جاری و ساری رہتا ہے۔ تو یہ وہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک عالمگیر مذہب ظاہر کیا جانا تھا، یہ وہ پہلی مرتبہ تھا کہ تمام بنین و انسان کے فائدے کے لیے ایک ایسا مذہب نازل ہونا تھا جو سیاہ اور سفید، سرخ اور زرد، غرض تمام رنگ و نسل کے لوگوں سے مخاطب ہو۔ بس اس کے لیے سب سے موزوں لفظ رحمان ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے پوری دنیا کی وساطت سے رحمان خدا کا مشاہدہ کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مومنین اور منکرین کے لیے عمومی طور پر خدا کی رحمانیت میں کبھی بھی کوئی فرق یا تمیز نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر موسم ہے، اس کا سلوک ہر ایک سے ایک جیسا ہے، بارشیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، موسم آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور سائنس کے مختلف فنامنا یا مظاہر، یعنی سائنس کی مختلف شاخوں میں منکشف ہونے والے متنوع سائنسی کلیات سب پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ کسی غیر اور عزیز میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی۔ وہ جو اللہ کا دشمن ہے یا وہ جو اس کی حمد بیان کرتا ہے، وہ سب اس کے نزدیک برابر ہیں۔
پس وہ مذہب جو محض کسی ایک قبیلہ یعنی بنی اسرائیل یا ہندوؤں یا ایرانیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے نازل ہونا تھا، اس کی سند رحمانیت سے ہونا ضروری تھی۔ تو جب قرآن کریم کے نزول کے سیاق و سباق میں یہاں رحمانیت ظاہر ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ مذہبی فوائد جو پہلے مختلف اقوام تک محدود تھے، اب وہ فوائد ان علاقائی دیواروں سے آزاد کر دیے گئے ہیں اور اب انہیں عالمگیر بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اب وہ رحمان خدا ہے جو کلام فرما رہا ہے اور جو اب پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے۔ بس یہ ناممکن تھا کہ رحمان خدا پیغام دے اور مثال کے طور پر چین کو بھول جائے یا عرب دنیا کو بھول جائے۔ جب خدائے رحمان انسان سے مخاطب ہو تو تمام بنی نوع انسان اس خطاب میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اگر آپ تمام مذہبی کتب یا صحائف کا مطالعہ کریں جو مختلف مذاہب اور ممالک سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ کو ایک بھی ایسا حوالہ نہیں ملے گا جس میں کسی کتاب کے نزول کو صفت رحمان سے منسوب کیا گیا ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ قرآن کریم واضح طور پر یہ اعلان فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن۔ دنیا میں ایک بھی ایسی کتاب یا صحیفہ نہیں جس میں آپ کو یہ حوالہ ملے کہ خدائے رحمان نے کسی قوم پر کتاب نازل کی۔ یہ منطقی بات بھی ہے، کیونکہ اگر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جاتا اور بائبل یعنی تورات یہ کہتی کہ یہ رحمان خدا ہے جو بنی اسرائیل سے کلام کر رہا ہے، تو اس بیان میں منطقی طور پر مطابقت نہ ہوتی اگر وہ کلام صرف یہودیوں کے فائدے کے لیے ہوتا اور کہا یہ جاتا کہ رحمان ان سے مخاطب ہے۔ اس کا یہ محدود خطاب رحمان کے لفظ یا رحمانیت کے منبع کی تردید کر دیتا، کیونکہ اللہ کی رحمانیت تو ہر ایک پر برابر طریق پر اطلاق پاتا ہے۔ now there are other applications اب رحمانیت کے لفظ کے کچھ اور مفاہیم بھی ہیں which have to be جن کی وضاحت explained آپ کے سامنے بیان کرنی ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان آپ کو ان کا علم ہونا چاہیے، with regards to other religions. کیونکہ دوسرے مذاہب کے حوالے سے ان کا علم کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ رحمانیت دراصل Refutation also یہودیت کے فلسفے کی بھی the philosophy, تردید ہے۔ although the philosophy اگرچہ یہودیت کا ابتدائی اور اصل فلسفہ جو ہونا چاہیے وہ تو درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، when I say Rahmaniyat is لیکن جب میں کہتا ہوں refutation, کہ رحمانیت یہودیت کے فلسفے کی تردید ہے، I only mean تو میری مراد صرف وہ مسخ شدہ فلسفہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد وجود میں آیا۔ when Hazrat Moses appeared, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے تو آپ کا فلسفہ درست تھا، آپ محض ایک محدود وقت کے لیے ایک محدود قوم سے مخاطب رہے اور آپ نے مذہب پر اپنی اجارہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ never in Torah تورات میں آپ کو کبھی ایسا کوئی حوالہ نہیں ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا کے مذہب یا خدا کی رحمتوں پر محض بنی اسرائیل کی خاطر اجارہ داری قائم کر رہا ہوں۔ ایسے تمام حوالہ جات یا ایسی بعض آیات کی تشریحات جو آپ کو بائبل میں ملتی ہیں وہ دراصل بعد کے زمانوں کی پیداوار ہیں، مگر اب جس صورت میں ہم یہودیت کو دیکھتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان سے اب تک جو بھی رابطہ کیا ہے وہ صرف اسی محدود معنوں میں تھا کہ اس نے خود کو اسرائیل کے انبیاء پر ظاہر کیا، اور اس نے اس کے علاوہ کبھی کسی سے کلام نہیں کیا، اور بنی نوع انسان کے کسی اور حصے سے کبھی بھی کوئی خطاب نہیں فرمایا سوائے ان علاقوں کے جہاں بنی اسرائیل موجود تھے۔ they are the sole torchbearers گویا کہ وہی خدا کے واحد نمائندے ہیں۔
پوری انسانیت کی طرف سے نہیں بلکہ صرف اپنے لیے۔ یہ سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ Rahmaniyat tells us تو رحمانیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر خدا رحمان بھی ہے، یعنی وہ تمام بنی نوع انسان اور تمام مخلوقات کا خدا ہے، اور رب العالمین اس تصور کو ان تمام معلوم آفاق تک وسعت دیتی ہے جو زمان و مکان کی لامتناہی وسعتوں میں نامعلوم حقائق کی طرف لے جا رہے ہیں، how can could that God تو پھر وہ خدا اپنی رحمت اور اپنی شفقت کو محض کسی خاص خطے یا کسی خاص نسل کے لوگوں تک کیسے محدود کر سکتا ہے؟ and also in the same process اس طرح تو خدا بظاہر اسرائیلیوں سے پہلے کے لوگوں کو بھی بھلا بیٹھا ہے، before them because کیونکہ بنی اسرائیل کی ابتدا تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی تھی، Ibrahim اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسرائیلی نہیں تھے، کیونکہ حضرت اسرائیل تو ان کے پوتے تھے۔ when the Israelites تو جب اسرائیلی لوگ خدا کی رحمت کو صرف اسرائیلیوں تک محدود کر دیتے ہیں تو وہ گویا کہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے اس علاقے کے لوگوں کو کوئی رحمت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ وہ منطقی نتیجہ یا منطقی استدلال ہے جو ان کی بات سے نکلتا ہے، لیکن اگر وہ یہ استدلال نہ بھی کریں تب بھی بات وہیں رہتی ہے ethnic group کہ ان علاقوں میں بسنے والے تمام لوگوں میں سے صرف ایک نہایت محدود نسلی گروہ ہی یہودیوں کے دعوے کے مطابق اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرا۔ so Rahman صفت رحمان ان تمام باتوں کی تردید کرتی ہے۔ یہ صفت ظاہر کرتی ہے کہ یا تو خدا سب کا خدا نہیں ہے، یا پھر تم اپنے اس دعوے میں غلط ہو کہ خدا صرف ایک محدود قوم پر ظاہر ہوا۔ اب جب آپ یہودیوں یا عیسائیوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی یا آپ کے ظہور کے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ ایک اعتراض ہے جو وہ آپ پر اٹھاتے ہیں، and here the Christians اور یہاں عیسائی یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں کیونکہ یہ انہیں راس آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے اپنی شفقت اور رحمت کا وعدہ کیا تھا، اور بیٹوں میں سے بھی اس نے اپنی رحمت کو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام تک محدود کر دیا جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس رحمت سے گویا محروم رکھا۔ تو خدا کی رحمت صرف ایک مخصوص قوم تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کے دعوے کے مطابق ایک ہی خاندان میں مزید تفریق، تقسیم اور امتیاز کیا گیا ہے۔ بس محور بحث کا آغاز خدا کی صفات سے ہونا چاہیے۔ آپ کو بنیادی صفات پر پھر سے غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا آپ خدا کو رحمان خدا مانتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ تمام بنی نوع انسان اور کائنات کا خدا ہے یا نہیں؟ کیا بہت سے خدا تھے جنہوں نے بہت سی کائناتیں تخلیق کیں؟ کیا بہت سے خدا تھے جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو پیدا کیا؟ اب چونکہ یہود بہت سخت قسم کے مواحد پرست ہیں، اس لیے انہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہیں، صرف ایک ہی خدا ہے۔ تو اگر خدا ایک ہی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ خود کو یا اپنی تجلیات کو ایک ہی قوم تک محدود کرے، اور وہ بھی اس قدر امتیازی سلوک کے ساتھ کہ ایک ہی خاندان کے ایک حصے کو مسترد کر دے اور دوسرے کو چن لے۔ اسی لیے رحمانیت کے معنی ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اسے سمجھنے سے دوسروں کے غلط عقائد کی تردید میں ہماری بہت مدد ہو جاتی ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی وضاحت سے بیان کیا تھا، ہمیں یہودیت کو بحیثیت ایک مذہب کلیتاً مسترد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہودیت کو کلیتاً رد کرتے ہیں تو آپ خدا کی ذات پر بھی حرف لاتے ہیں۔ یہودیت جب ایک تہذیب کے تناظر میں ظاہر ہوئی تو وہ ایک کامل مذہب تھا، اور اس نے ان لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کیا جن سے وہ مخاطب تھا۔ خدا نے اس وقت رحمان کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس وقت کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ رحمان کا حوالہ نہ دیا جائے، کیونکہ وہ ان پر اپنی تجلی ایک محدود حد تک کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے تورات کے نزول میں رحمان کی صفت نہیں استعمال فرمائی۔
اب رحیمیت انہی معنوں میں عیسائیت کے فلسفے کی تردید کرتی ہے، لیکن میں پھر سے آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس سے مراد عیسائیت کا وہ فلسفہ ہے جو بعد میں آنے والے عیسائیوں نے اپنایا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ عیسائیت کا فلسفہ۔ رحیمیت سے مراد وہ صفت ہے جو نہ صرف خود کو دہراتی ہے، بلکہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کی محنت سے کہیں زیادہ عطا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم یہ بالخصوص سورہ فاتحہ جس خدا کو پیش کرتی ہے وہ محض ایک عادل خدا کے طور پر خدا کو پیش نہیں کرتی، بلکہ رحیمیت کے لفظ میں آپ کے سامنے عادل خدا سے بڑھ کر ایک شفیق خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اگر بھرپور محنت کریں تو وہ آپ کو آپ کے حق سے کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ تو جب وہ آپ کو آپ کے استحقاق سے کہیں زیادہ دے سکتا ہے تو اسے اپنے انصاف میں اتنا سخت کیسے سمجھا جا سکتا ہے جیسا کہ بعد میں آنے والے یہود تصور پیش کرتے ہیں۔ اب عیسائیت میں ایک تضاد پایا جاتا ہے، وہ یہودیوں کے انصاف کے تصور پر ہنستے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شیکسپیئر کے ڈراموں میں وہ کیا نام تھا جو ایک کلاسیکل نام بن چکا ہے؟ شائلاک۔ جی بالکل، شائلاک۔ تو وہ شائلاک پر ہنستے ہیں، مگر جب وہ باقی دنیا کے سامنے عیسائیت کی تعلیم پیش کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں تو وہ خدا کو بالکل شائلاک کی طرح پیش کرتے ہیں جو معاف نہیں کر سکتا۔ تو پھر عیسائی اتنی صدیوں سے یہودیوں کے انصاف کے تصور کا مذاق کیوں اڑاتے رہے ہیں جبکہ انہوں نے خود ہی اس تصور کو اپنایا ہوا ہے؟ قرآن کریم اس آیت میں رحیمیت کی صفت کی طرف توجہ دلا کر عیسائیت کے اس تصور کی تردید کرتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا یا وہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ رحیمیت کا اطلاق صرف زیادہ عطا کرنے پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں معاف کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مزدور کوئی گناہ سرزد کرے یا اس سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے اور وہ مالک جس نے اسے ملازمت دی ہے اور جس نے اسے معاوضہ دینا ہے وہ اس غلطی کے پیش نظر کچھ معاوضہ کاٹ لے تو اس شخص کو رحیم نہیں کہا جا سکتا، وہ رحیم کا بالکل الٹ ہے۔ بس اگر کوئی شخص مزدور کے نقائص، کوتاہیوں یا لغزشوں سے درگزر کرے اور ان نقائص کے باوجود نہ صرف اسے پورا معاوضہ دے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جیب سے اسے اضافی رقم بھی دے تو وہ رحیم ہے۔ تو اگر آپ ایک رحیم خدا پر یقین رکھتے ہیں تو جو فلسفہ عیسائیت پیش کرتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہی باقی نہیں رہتی کہ اللہ گناہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عادل ہے، وہ محض عادل ہے اور کچھ نہیں۔ یہ وہ شائلاک جیسا خدا کا تصور ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، جسے کوئی بھی عام عاقل شخص ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیات ایک اور فلسفے کی بھی تردید کرتی ہیں جو بنین و انسان کے ایک بڑے حصے کو متاثر کرتا ہے، اور وہ پینتھیزم کا فلسفہ ہے۔ یہ مختلف ادوار میں صوفیزم کے ذریعے اسلام میں بھی سرایت کر گیا ہے، لیکن انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ جو یہودیت، عیسائیت یا اسلام کے زیر اثر علاقوں سے باہر رہتا ہے وہ پینتھیزم کا قائل ہے۔ چنانچہ اس تصور کی تردید کر کے یہ آیات تمام بنین و انسان کا احاطہ کر لیتی ہیں اور کوئی بھی باہر نہیں رہتا، کیونکہ میں بعد میں رب العالمین کی طرف اوت کر واپس آتا ہوں، لیکن وہ عیسائیوں کے پیش کردہ کفارے کے فلسفے
اور مختلف ہندو فرقوں کے پیش کردہ تخلیقی فلسفے کی بھی تردید کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کی بحث مکمل کریں گے تو پھر یہ ایک مکمل اور سیر حاصل بحث ہوگی۔ ان مختصر آیات میں ہر اس فلسفے کی وضاحت اور تردید کی گئی ہے جو اسلامی فلسفے کے برخلاف کوئی تصور پیش کرتا ہے، اور ان باطل فلسفوں کی اصل بنیادوں کی ایسی تردید کی گئی ہے کہ آپ کو ان کے عقائد کی تفصیلات میں الجھ کر اور طویل بحثوں میں پڑھ کر ان کی تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں ان کے بنیادی دلائل ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا کیونکہ سورہ فاتحہ وہ بنیادی صورت ہے جو پورے قرآن کے مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس لیے وہ دوسرے مذاہب کے بنیادی اصولوں کی تردید کرتی ہے۔ ان کی تفصیلات قرآن کریم کی تمام صورتوں میں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں جو ان فلسفوں سے تفصیلی طور پر نمٹنے کے طریقے پر روشنی ڈالتی ہیں۔ وہ تفصیلات نظر انداز نہیں کی گئیں، لیکن جب آپ سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں تو ان آیات میں دنیا کے سامنے بنیادی اصول ہی پیش کیے جانے چاہیے، ورنہ سورہ فاتحہ القرآن یا قرآن العظیم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اسے برین و انسان کے متعلق تمام امور کا احاطہ کرنے والی کتاب یا کلام کہا جا سکتا ہے۔ اب میں ان دو فلسفوں کی تردید کی طرف آتا ہوں۔ پینتھیزم ایک ایسے خدا کی بات کرتا ہے جو محض قدرت کا ایک مظہر ہے اور قدرت سے ہٹ کر اس کی کوئی جداگانہ شخصیت نہیں۔ یہ وہ بلند پایہ تصور ہے جس کا ذکر ورڈزورتھ نے اپنی شاعری میں کیا اور جس کا ذکر کسی حد تک کولرج نے اپنی شاعری میں بھی کیا، لیکن انگلستان کا ورڈزورتھ خدا کے اس قسم کے تصور کے سب سے اہم علمبرداروں میں سے ایک تھا۔ ایک پینتھیسٹ خدا، یعنی وہ خدا جو خود کو قدرت میں ظاہر کرتا ہے اور جسے قدرت کے علاوہ کوئی الگ ہستی کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے جو مشرق بعید میں کافی حد تک پایا جاتا ہے، جس میں چینی لوگ، کورین لوگ، جاپانی لوگ اور دیگر چھوٹی اقوام شامل ہیں۔ ان میں انڈو چائنیز اقوام بھی شامل ہیں۔ یہ سب اس فلسفے کی کسی نہ کسی شکل پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے مذہبی فرقوں کی ظاہری شکلیں اور نام وقت کے گزرنے کے ساتھ کئی بار بدلے ہیں، یعنی کنفیوشنزم کے بعد تاؤزم وجود میں آئی اور اس کے بعد شنٹوازم وجود میں آئی، لیکن ان سب میں یہ بنیادی فلسفہ مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قدرت ہی خدا ہے اور خدا ہی قدرت ہے، اور قدرت کے علاوہ کوئی بیرونی قوت یا ہستی نہیں جسے طاقت کا مجسمہ کہا جا سکے اور جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوں۔ چنانچہ وہ قدرت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ان کے بزرگ اور ان کے آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اسی قدرت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کی پرستش بھی بطور قدرت یا قدرت کے مظاہر کے طور پر کی جانی چاہیے۔ چونکہ قدرت میں صرف انسان نے شعور حاصل کیا ہے اور وہ بلندی کی انتہائی کو پہنچا ہے، اس لیے وہ بزرگ جو فوت ہو گئے وہ شعور کی اسی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں جو قدرت کے ساتھ پیوست ہے، مگر اسی جسم میں نہیں۔ تو اس پینتھیسٹ فلسفے کی وجہ سے بزرگوں کی پرستش مشرق بعید اور جنوب مشرقی ایشیا کے ان تمام مذاہب میں سرایت کر گئی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالمین یا جہانوں کا رب ہے۔ اب عالم ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود بذات خود اس ہستی کے بغیر جو اسے جانتی ہو قائم نہیں ہو سکتا۔ عالم بذات خود اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ کائنات کے تصور کو بیان کرنے کے لیے عالم کا لفظ اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ قرآن کریم کے فلسفے کے ساتھ عین مطابقت رکھتا ہے۔
جب آپ عالم کہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی جاننے والا بھی ہو، اور وہ ہستی یا وہ وجود جو اس عالم کو جانتا ہو وہ اس عالم کا حصہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے ایک جداگانہ ہستی ہونا چاہیے۔ بس اس لحاظ سے ایک ایسی امتیازی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو تمام مخلوقات سے مکمل طور پر جدا ہو، اور وہ اللہ ہے۔ اور اس ہستی کو رب العالمین بھی کہا گیا ہے، یعنی اس عالم کا رب یا پروردگار۔ رب کے ایک معنی عالم کا خالق بھی ہے۔ رب میں چونکہ رحمان اور رحیم کی صفات یکجاں ہیں، اس لیے اس لفظ میں تخلیق کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو رب محض وہ ہستی نہیں جو پرورش کرتی ہو، بلکہ وہ ہستی ہے جو تخلیق بھی کرتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رحمانیت کے معنوں میں بادشاہت، ملکیت اور مکمل مالکانہ حقوق کے معنی بھی شامل ہیں۔ چنانچہ یہاں ایک مقبوضہ چیز ہے اور ایک قبضہ رکھنے والا ہے، ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، ایک معلوم چیز ہے اور ایک ایسی ہستی ہے جو اسے جانتی ہے۔ بس یہ تمام مفاہیم اس بات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ اسلام یا قرآن کریم کے نزدیک پینتھیزم کا کوئی تصور قابل قبول نہیں ہے، مگر یہ محض ایک دعویٰ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، قرآن کریم منکرین سے خطاب کرتے ہوئے منطقی دلائل کے استعمال میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کا ایک خوبصورت اور امتیازی انداز ہے جو دوسرے مذاہب نے اس قدر کمال اور حسن کے ساتھ کبھی اختیار نہیں کیا۔ قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے اور اسی دعوے کے اندر ہی آپ کو اس کی دلیل بھی مل جائے گی۔ بظاہر ایک نقطۂ نگاہ سے وہ ایک دعویٰ معلوم ہوگا، لیکن اگر آپ اسے تھوڑا غور سے دیکھیں تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ وہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ دلیل ہے۔ چنانچہ رب العالمین ایک نقطۂ نگاہ سے دعویٰ ہے اور ایک دوسرے نقطۂ نگاہ سے دلیل ہے، کیونکہ جب آپ قدرت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ پرورش کرنے والے کو اس چیز سے جدا ہونا چاہیے جس کی پرورش کی جا رہی ہو۔ خالق کو مخلوق سے الگ ہونا چاہیے، کیونکہ تخلیق میں کمال اور حمد موجود ہے، اور وہ ایک اعلیٰ و عرفہ ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، عالم کے ایک معنی کسی معلوم شے کے بھی ہیں جو کسی نامعلوم چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس موضوع پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ جب آپ اس کی طرف واپس جائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ کائنات پر بغور مطالعہ سے یہ حاصل ہونے والا ایک مثبت ثبوت ہے کہ خالق کو الگ اور تخلیق کو الگ ہونا چاہیے، پالنے والے کو جدا اور پالی جانے والی چیز کو جدا ہونا چاہیے، اشارہ کرنے والی انگلی کو الگ اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو اسے الگ ہونا چاہیے۔ منطقی طور پر دونوں ایک نہیں ہو سکتے اور تحقیق اسے ثابت کرتا ہے۔ تو پینتھیزم کا فلسفہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کا وہ تصور بھی رد ہو جاتا ہے جو ہندوؤں کے مختلف مکاتب فکر پیش کرتے ہیں کہ خدا کائنات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے موجود تھا۔ اگرچہ وہ پینتھیسٹ نہیں ہیں، ہندو فلسفے اور دیگر پینتھیسٹک فلسفوں میں یہی فرق ہے۔ جب آپ ہندو فلسفے کا احاطہ کر لیں تو وہ تمام فلسفے جنہیں بنی نوع انسان نے زندگی میں کبھی سچ سمجھا ہو، ان سب کا جواب سورہ فاتحہ بڑے مؤثر طریق پر دیتی ہے۔ آپ ایسا کوئی بھی فلسفہ پیش نہیں کر سکتے جس کا جواب سورہ فاتحہ میں نہ ہو۔ سورہ فاتحہ ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے اور کوئی پہلو ایسا نہیں جو رہ گیا ہو۔ اب ہندو، جیسا کہ میں نے کہا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ایک الگ ہستی ہے، لیکن وہ بطور خالق نہیں بلکہ بطور کو ایگزسٹر آزادانہ طور پر موجود تھا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی تردید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں بڑے مؤثر اور جامع طریق پر کی ہے۔ آپ میں سے جنہوں نے
وہ کتاب توجہ اور غور سے پڑھی ہو، اس کتاب کو غور سے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ ایک نہایت عمیق اور پرمعرف کتاب ہے کہ بعض اوقات آپ کتاب کے حسن سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ وہ عام ذہنوں کے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ گہری ہے، اور بعض اوقات اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے۔ یہ انسان کے لیے بڑی مشکل کتاب ہو سکتی ہے۔ جب آپ کچھ ہلکا پھلکا پڑھنا چاہیں تو آپ عموماً کوئی ایسی کتاب پڑھیں گے جو سطحی نوعیت کی ہو اور فکشن پر مبنی ہو، اور شاذ و نادر ہی آپ کو نیند آئے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے نصاب کو پڑھیں یا کوئی سنجیدہ کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نیند کتنی جلدی آئے گی۔ تو جسے لوگ بوریت کا نام دے دیتے ہیں، وہ دراصل بوریت نہیں ہے۔ ایسی کتاب کے مضمون میں کوئی بوریت کی بات نہیں ہے، لیکن انسان میں ایک کمی ہوتی ہے، اور وہ اس علمی معیار کو نہیں پہنچا ہوا ہوتا جس کے نتیجے میں وہ کتاب پڑھنے سے اکتا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت سے مصنفین نے، خاص طور پر معاندانہ لکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے براہین احمدیہ کی اتنی تعریف سنی تھی، لیکن جب ہم نے اسے پڑھنے کی کوشش کی تو یہ سر درد ثابت ہوئی، اسے پڑھا نہ جا سکا اور اسے سمجھا نہ جا سکا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اسکول کا کوئی طالب علم ہو جو آئنسٹائن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایسے طالب علم کو سر دردی ہی ہوگی اور اس نے بمشکل پہلا ہی صفحہ پڑھا ہوگا کہ اسے نیند آ جائے گی۔ تو یہ وہ اثر ہے جو یہ عظیم الشان تصنیف براہین احمدیہ عام طلباء پر ڈالتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو متنبع کرتا ہوں کہ اس تصنیف میں غوطہ زن ہونے کی کوشش کرنے سے پہلے آپ کو اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو یکجا کر کے بروئے کار لانا ہوگا۔ لیکن جب آپ ایک بار ایسا کریں گے، جب آپ اسے سمجھنا شروع کریں گے، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بڑے بڑے علماء نے اس تصنیف کو اتنے شاندار خراج تحسین کیوں پیش کیے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ میں نئے باب رقم کیے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے دیگر مذاہب کے بالمقابل اسلامی مکالمات کا ایک بالکل نیا دور شروع کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں ان چاروں فلسفوں کی تردید بڑی صراحت اور وضاحت سے بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خاص طور پر ہندو فلسفے کی تردید بیان فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ عیسائیت کی بھی تردید بیان فرمائی ہے، لیکن آپ نے بنیادی طور پر ہندو فلسفے کی تردید بیان فرمائی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اسلام کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ شور مچانے والے مخالفین تھے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتا ہے، رب العالمین، الرحمن اور الرحیم، یعنی اللہ کائنات کے ساتھ محض کو ایگزسٹر نہیں تھا، بلکہ وہ تمام ضرورتوں کا مکمل اور بھرپور طور پر علم رکھنے والا خالق تھا اور ہے۔ اب اگر کائنات اپنی ذات میں دائمی ہوتی تو اس میں موجود اشیاء اور ان چیزوں کے درمیان جو بعد میں ظاہر ہونی تھیں کوئی تعلق نہ ہوتا، اور نہ ہی اس میں موجود اشیاء میں اور مستقبل کی مخلوق کی ضروریات کے درمیان کوئی تعلق ہوتا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے مکمل طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتی ہو، یہ قدیم سے موجود ہوتی، اور اللہ اس پر صرف اس لیے غلبہ پاتا کیونکہ وہ وجود غیر شعوری ہے اور اللہ شعور رکھتا ہے، ہندو فلسفے کے مطابق اللہ کے پاس مختلف اشیاء پر قبضہ کرنا اور انہیں مسخر کرنے کی طاقت اور قوت ہے، اور مادی دنیا میں نہ وہ شعور ہے اور نہ ہی وہ طاقت ہے۔ تو بقول ان کے، وہ مادے کی شکل میں موجود صفات کو غصب کر لیتا ہے اور انہیں اس طرح یکجا کر دیتا ہے جیسے آپ مختلف چیزوں سے پوشنز یا مرکبات بناتے ہیں، آپ انہیں ملا کر نئی خصوصیات نکال لیتے ہیں۔ تو ہندو فلسفے کے مطابق یہ اللہ کا کام ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ ایک کیمسٹ یا کیمیا دان تھا جس نے مختلف خصوصیات کو یکجا کر کے
ان سے نئی صفات اور نئی خوبیاں پیدا کر دیں. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ رحمان ہے. رحمان سے مراد وہ ہستی ہے جو مستقبل کی مخلوقات کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ان کی ضروریات پوری کر دیتی ہے. تو اگر آپ کو کائنات میں ایسا فنومینان یا مظہر نظر آئے کہ مستقبل کی مخلوقات کی ضروریات ان کے وجود میں آنے سے بہت پہلے پوری کر دی گئی ہوں، تو پھر ضرور کوئی شعور رکھنے والی بیرونی ہستی ہونی چاہیے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، ورنہ ایسا محض اتفاقاً نہیں ہو سکتا. میں نیچرل ہسٹری یعنی تاریخ فطرت سے اس کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں. سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ تاریخ میں مختلف مراحل پر زندگی کے مختلف درجے طے ہوئے. مثال کے طور پر کسی مرحلے پر کتے پیدا ہوئے، یا فرض کریں گوشت خور جانور پیدا ہوئے، اور دوسرے مراحل پر سبزی خور جانور پیدا ہوئے. اور جب بھی کوئی جانور پیدا ہوا اس کی ضروریات قدرت میں پہلے سے موجود تھیں، وہ اس سے پہلے پیدا کر دی گئی تھیں. یہ ایک بہت دلچسپ تحقیق ہے. اگر آپ فطرتی تاریخ کا مطالعہ اس تعلق سے کریں کہ کیا پیدا کیا گیا اور اس کی ضروریات کیا ہیں، تو آپ اس پورے مضمون کو مکمل طور پر ہم آہنگ پائیں گے. جب انسان پیدا ہوا تو انسان کی ضرورت کی ہر چیز اس کی پیدائش سے پہلے پیدا کی جا چکی تھی. جب گھوڑا تخلیق ہوا تو گھوڑے کی زندگی کے لیے جو بھی ضروریات تھیں وہ اس کی پیدائش سے قبل پیدا کی جا چکی تھیں. چنانچہ ترقی کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور نہ صرف حیاتیاتی زندگی میں بلکہ ماحولوں میں بھی ایک قسم کا ارتقاء عمل میں آیا، اور ماحول کا وہ ارتقاء اور ترقی کا سلسلہ حیاتیاتی زندگی کی ضروریات کے ساتھ قدم بقدم چل رہی ہے. تو یہ بات ہندوؤں کے ان دعوی کی تردید کرتی ہے کہ مادہ خدا کے ساتھ قدیم سے وجود میں تھا، اور خدا اس مادے کے ساتھ محض کھیلتا یا تبدیل کرتا، اسے کنٹرول کرتا، اور کائنات میں پہلے سے موجود مختلف صفات کے باہمی تعامل سے مختلف قسمیں دکھاتا. یہ ہندوؤں کا دعویٰ ہے. آئیں دیکھتے ہیں آیا ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں، کیونکہ تخلیق کے وقت کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی شعور رکھتا تھا. اگر ہم وقتی طور پر فرض کر لیں کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں، لیکن حقیقت واضح ہوتی ہے جب ہم اس کا اطلاق اس پر کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن کریم کے مطابق آپ کو رحمانیت نظر آئے گی. میں پھر سے رحمانیت کا مطلب دہراتا ہوں. اس کا مطلب ایسی اشیاء کی تخلیق ہے جن کی تخلیق کے وقت مانگ نہیں ہوتی، لیکن زندگی کے بہت بعد آنے والے مراحل میں ان کی ضرورت پڑے گی. اور وہ مخلوق جو پیدا کی گئی ہے وہ خود کو ضروریات سے محروم یا ان کی کمی کا شکار نہیں پائے گی. چنانچہ یہ وہ تحقیق ہے جو بالآخر ہندو فلسفے کی مکمل اور کامل طریق پر تردید کرنے والی ہے. میں اب انسان کی ضروریات کی طرف توجہ دلا کر اسی کا ایک دوسرا پہلو پیش کروں گا. حیاتیاتی زندگی کے طور پر نہیں، بلکہ خاص طور پر ایک انسان کے طور پر. اور میں نے مختلف مواقع پر اس کی وضاحت کی ہے. یہاں میں مختصراً اس کا ذکر کروں گا کہ جب انسان پیدا کیا گیا تو اس کی پیدائش سے بہت پہلے اس کی ضروریات نہ صرف مکمل طور پر پیدا کر دی گئی تھیں بلکہ انہیں محفوظ بھی کر دیا گیا تھا، اور وہ اس پر تبھی ظاہر کی گئیں جب انسان ترقی کے اس مرحلے پر پہنچا جہاں وہ انہیں استعمال میں لا سکتا تھا. مثال کے طور پر کوئلہ انسان کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے پیدا کر دیا گیا تھا، لیکن کوئلے کی دریافت
انسان نے تبھی کی only when man was capable of جب انسان کوئلے کو استعمال کرنے کے قابل بنا، اس سے پہلے نہیں۔ it was hidden under the surface. یہ زمین کی سطح کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ Reached a stage جب انسان سائنسی کامیابیوں اور علم میں ترقی کے اس مقام پر پہنچا where he could جہاں وہ اپنی ضرورت کے لیے deep as to bring اتنی گہرائی سے کھود کر سکے کہ وہ کوئلہ نکال لائے like اور اسے ایکسٹرنل کمبشن انجنز جیسے خاص مقاصد کے لیے استعمال کر سکے، when coal. تبھی انسان کو کوئلہ دستیاب ہوا۔ Again, internal combustion engines پھر to be. انٹرنل کمبشن انجنز بہت بعد میں وجود میں آئے، Another way, man یا ہم اسے دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان علم اور ترقی کے اس درجے پر پہنچا جہاں وہ انٹرنل کمبشن انجنز ایجاد کر سکا، جن کے لیے کوئلہ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، اسے تیل کی بھی ضرورت تھی، that oil اور وہ تیل جس کی ضرورت اسے اپنی ترقی کے بہت بعد کے مراحل میں پڑنی تھی، had been created long وہ اس کی پیدائش سے بہت پہلے or even the creation بلکہ اس کے آباء و اجداد or even the creation of یا ان کے بھی آباء و اجداد کی پیدائش سے بہت پہلے پیدا کر دیا گیا تھا۔ that about چنانچہ 3 billion years انسان کی پیدائش سے تقریباً 3 ارب سال پہلے oil was not تیل نہ صرف ایک شکل میں پیدا کیا گیا but was also بلکہ اسے ایسے طریقے سے محفوظ بھی کیا گیا کہ وہ ضائع نہ ہو will not mix and اور وہ دیگر چیزوں کے ساتھ مل کر پتلا نہ ہو جائے، remain preserved بلکہ وہ مخصوص جگہوں پر محفوظ اور دبا رہے places where man اور انسان تبھی اس تک رسائی حاصل کرے is required. جب اسے اس کی ضرورت ہوگی۔ This is Rahmaniyat. یہ رحمانیت ہے۔ When you say that Allah آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مردہ مادے کے ساتھ قدیم سے موجود تھا to life to اور اس نے صرف چیزوں کو آپس میں ملا کر اسے زندگی بخشی، because in that case کیونکہ اس صورت میں it could not come. یہ رحمانیت عمل میں نہیں آ سکتی تھی۔ Only a conscious creator صرف ایک باشعور خالق ہی of making جو اپنی تخلیق کا پہلے ایک بلو پرنٹ یا خاکہ تیار کرتا ہے giving a deep اور پھر اپنی تخلیق کی ہر صفت or let's say to deal in detail with each quality اور اس کی تمام ضروریات پر صراحت سے وضاحت کرتا ہے، would have thought of this. صرف وہی ایسی چیزوں کے متعلق سوچ سکتا تھا۔ He has to be a creator. اسے خالق ہونا ہی چاہیے، ورنہ وہ تخلیق کی ایسی مکمل منصوبہ بندی نہیں کر سکتا تھا۔ So that oil, as I was چنانچہ وہ تیل جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا وہ بہت عرصہ پہلے پیدا کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ڈائناسورز کا زمانہ تھا covering the whole اور وہ تقریباً دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے، and every other form of جب زندگی کی ہر شکل گویا کہ ان کے تابع تھی، in fact saw ڈائناسورز در حقیقت اس قدر غالب تھے کہ اگر ارتقاء اسی سمت میں جاری رہتا the evolution must have met with تو ارتقاء کا انجام بالآخر ایک بند گلی پر ہوتا، کیونکہ ڈائناسورز اپنی جسامت اور اپنی ضروریات میں بڑھ رہے تھے and the entire vegetation of اور پوری زمین کی نباتات ایک طویل عرصے تک ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھیں، and if they had the life had continued اور اگر زندگی to evolve in that اسی سمت میں ترقی evolve in that یا ارتقاء پاتی then there would have been a blind تو آخر کار ایک ایسی بند گلی آتی جس سے آگے ارتقائی عمل رک جاتا، کیونکہ بقا کے ذرائع کم پڑ جاتے۔ چنانچہ مزید ترقی کے لیے زندگی کی ایک چھوٹی شکل کو ایک مختلف رجحان اور رخ کے ساتھ مہمیز دینا ضروری تھا۔ and this type of life اس قسم کی زندگی کا ختم ہونا ضروری تھا اور ایسا ہی ہوا، and such an abrupt end. اور یہ اس قدر اچانک خاتمہ تھا Scientists کہ آج بھی سائنسدان اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس معمے کو حل کر لیا ہے، پھر بعد میں کوئی دوسرا نظریہ آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ابھی تک اس معمے کو حل نہیں کیا۔ ایک شہاب ثاقب کے گرنے اور اس کے ساتھ مخصوص کیمیائی مادوں کے زمین پر آنے کا معمہ کسی زمانے میں بہت معروف نظریہ رہا ہے، لیکن اب یہ نظریہ متروک ہو چکا ہے۔ تاہم ہمیں اس سے سروکار نہیں، ہم اپنے اصل مضمون کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ترقی کی اسی لائن کو اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکا
تو کیا یہ خدا کی کوئی غلطی تھی کہ وہ ایک غلط راہ پر چل پڑا، اور اس راہ پر کچھ عرصہ چلنے کے بعد اچانک خدا کو احساس ہوا کہ یہ تخلیق تو میرا مقصد پورا نہیں کرے گی، مجھے پیچھے کی طرف قدم مار کر ایک مختلف زاویے سے، ایک مختلف لائن سے تخلیق شروع کرنی چاہیے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بعض فلاسفروں کا ماننا ہے کہ شاید یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر ڈائناسورز ختم کیے گئے، اور جیسا کہ میں نے کسی اور تناظر میں اوسپینسکی کا ذکر کیا تھا، وہ ان فلاسفروں میں سے ایک ہے جو تخلیق کے موضوع پر بحث کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی تخلیق کی خوبصورت دنیا سے تو اتفاق کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید تخلیق کا عمل غلطیاں کرنے، انہیں خارج کرنے اور ان غلطیوں سے سیکھنے کے عمل سے گزرا ہے۔ گویا اللہ غلطیاں کرتا گیا اور ان غلطیوں سے سیکھنا شروع کیا اور پھر اپنی لائن بدل لی۔ اور وہ مثال کے طور پر ڈائناسورز کی اس تخلیق کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈائناسورز کو اگر اجازت دی جاتی تو لامحدود ترقی انہیں خود ہی کھا جاتی، وہ آخر کار خود ہی فنا ہو جاتے اور بھوک سے مر جاتے، اور پوری دنیا دوبارہ اسی پرانے بنجر دور میں لوٹ جاتی جہاں سے زندگی نے جنم لیا تھا۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک خدا نے پیچھے کی طرف قدم مارا اور ارتقاء کا ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ لیکن قرآن کریم اس کی وضاحت کرتا ہے، سورہ فاتحہ اس کی وضاحت کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز بے مقصد نہیں، بلکہ کسی خاص ضرورت اور کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی گئی۔ اب سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ڈائناسورز دفن ہو گئے اور تیل بننے کا سبب بنے۔ دنیا کے وہ علاقے جو تیل سے مالا مال ہیں، وہ وہی مقامات ہیں جہاں نہ صرف ڈائناسورز بکثرت پائے جاتے تھے، بلکہ سمندروں میں ابتدائی زندگی کے وہ آثار بھی وافر مقدار میں موجود تھے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ تیل میں تبدیل ہو گئے، اور یوں وہ توانائی مستقبل میں بنی نوع انسان کی خاطر محفوظ کر لی گئی۔ یہ رحمانیت ہے۔ اور ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا قدرت کے ساتھ آزادانہ طور پر قدیم سے موجود تھا۔ قدرت بھی آزاد تھی اور خدا بھی آزاد تھا، اور بعد میں اس نے قدرت کو مسخر کیا، لیکن قدرت خود اس کی تردید کرتی ہے۔ تو جب میں نے کہا کہ خدا قرآن کریم میں دعوے کرتا ہے، لیکن جب آپ ان دعوی کو دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو اچانک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل دعوی نہیں تھے، بلکہ وہ دلائل تھے، وہ ناقابل تردید دلائل تھے، کیونکہ انہی دعوی میں قدرت کا حوالہ دیا گیا ہے، اور قدرت پر غور کرنے سے انسان ان دلائل کو سمجھ جاتا ہے۔ Now there is another اب ہم ان صفات کے باہمی تعلق کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ let's now understand how اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفات ایک دوسرے کے ساتھ کس ترتیب سے رکھے گئے ہیں۔ you will find the Rahmaniyat آپ دیکھیں گے کہ رحمانیت closer to ربوبیت کے زیادہ قریب ہے and Rahimiyat اور رحیمیت Maliki. مالکیت کے زیادہ قریب ہے، And it is not just by chance. اور یہ محض اتفاق سے نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ He says, آپ فرماتے ہیں، الرحمن Dunya رحمان الدنیا wa Rahimu. والرحیم رحیم الآخرہ۔ He has spoken آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں حکمت کے دریا بہا دیے ہیں، and throws اور یہ جملہ ان آیات کے تعلق سے قرآن کریم کی تفسیر پر بھرپور روشنی ڈالتا ہے۔ Ar-Rahman, الرحمن رحمان الدنیا، that quality or attribute of Rahman یعنی کہ رحمانیت کی صفت its primary application کا بنیادی اطلاق to the world of the past ماضی کی دنیا یا مادیت کی دنیا of material یا اس دنیا پر ہے جو ہمارے قریب ہے، and Rahman Rahimiyat on the اور دوسری طرف رحیمیت is the word of the second ایک دوسری نوعیت کی دنیا ہے Rahman جو رحمانیت سے جنم لیتی ہے in the اور مستقبل کا سفر طے کرتی ہے، یہاں تک کہ
وہ مالکیت تک پہنچ کر مالکیت کے ساتھ ہاتھ ملا لیتی ہے، کیونکہ رحیمیت کا تعلق جرم اور سزا کے قانون اور محنت اور جزا سے ہے، اور مالک وہ ہے جو جزا دیتا ہے یا سزا دیتا ہے۔ تو رحیمیت کا مالکیت کے ساتھ ایک قدرتی تعلق تھا، اسی لیے اسے مالکیت کے پہلو بپہلو بیان کیا گیا ہے، اور رحمانیت کو ربوبیت کے زیادہ قریب بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق نہ صرف مذہب کی دنیا سے ہے بلکہ غیر مذہبی دنیا سے بھی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مذہب کے ظاہر ہونے سے بھی پہلے رحمانیت کا عمل جاری تھا، اور رحمانیت کا عمل رحیمیت کے عمل سے پہلے جاری تھا۔ اسی سے دنیا کو پیدا کیا گیا۔ اب دنیا اور آخرت کا جو تعلق ہے، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت محض اس دنیا کو آنے والی دنیا سے الگ نہیں کرتی۔ دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو سب پر لاگو ہوتی ہے، جو قریب ہے یا بطور پہلا قدم ہے۔ وہ سب جو پہلے قدم سے تعلق رکھتا ہے دنیا ہے، اور وہ سب جو نتیجے کے طور پر پیدا ہوتا ہے آخرت ہے۔ آغاز دنیا ہے اور انجام آخرت ہے، اور اس عمل کا مشاہدہ اپنے مختصر اطلاق میں دنیا میں ہر جگہ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آپ کی دنیا ہے، اور جب آپ اسے انجام تک پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کی آخرت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ رحمانیت کے بغیر آپ کہیں سے آغاز نہیں کر سکتے، کیونکہ رحمانیت وہ قوت ہے جو ہر تخلیق کے پیچھے کار فرما ہے۔ آپ اپنے سرمایہ کے بغیر تجارت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو سرمایہ عطا کرنے والا جو دنیا ہے، سرمایہ آپ کے لیے دنیا ہے، کیونکہ آپ اپنے سفر کا آغاز سرمایہ سے کرتے ہیں۔ وہ رحمان نے عطا فرمایا۔ جب آپ اپنی محنت لگاتے ہیں اور اس سرمایہ پر اپنی ذہنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، تو جو منافع ہوتا ہے وہ آپ کی آخرت ہے، یعنی ان معنوں میں کہ آپ کے سرمایہ میں کوئی نئی قدر کا اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب تھا جب آپ نے فرمایا الرحمن رحمان الدنیا والرحیم رحیم الآخرہ۔ تو رحیم کا ذکر مالک کے ساتھ کیا گیا ہے، اور رحمان کا ذکر رب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب اس باہمی تعلق کے متعلق ایک اور بات جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سفر کا آغاز کرتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے مجھے اس تعلق میں مالکیت کی وضاحت بیان کرنی چاہیے۔ پھر میں ایک اور دلچسپ مضمون کی طرف جاؤں گا اور اس آیت میں مذکور تمام صفات کے باہمی تعلق کا ذکر کروں گا۔ مالکیت، رحیمیت، رحمانیت اور ربوبیت، اگر ہم پیچھے کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں تو ان میں ایک کامل تعلق پایا جاتا ہے، اور اگر آپ ایک لفظ نکال دیں تو تصویر نامکمل ہو جائے گی۔ ان چاروں صفات کا اسی ترتیب سے ذکر ہونا ضروری تھا، ورنہ کائنات کا تصور مکمل نہ ہو پاتا، اور وہ یقین دہانیاں جو انسان کو اس تسلسل میں دی گئی ہیں وہ اسے نہ دی جا سکتی ہوتیں اگر اس میں سے ایک بھی لفظ نکالا جاتا یا سیاق و سباق سے نکالا جاتا۔ ربوبیت آپ کو یہ بتاتی ہے یا یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کو ایک ایسی ہستی نے پیدا کیا جس نے آپ کو اس وقت سنبھالا جب کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہی وہ مفہوم ہے جو ربوبیت سے ادا ہوتا ہے۔
تم اپنی ماضی پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم مختلف چیزوں میں سے ایک ایسی چیز تھے کہ تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہارا تذکرہ بھی کیا جاتا۔ وہ رب ہی تھا جس نے تمہیں اس حالت سے اٹھایا اور اس کمال تک پہنچایا اور تمہیں مزید کمالات کی طرف آگے لے جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ ربوبیت ہے جو آپ کے ماضی سے تعلق رکھتا ہے اور جو ایک محسن خدا کے طور پر آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن کیا وہ آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا کامل ہے کہ آپ کی مستقبل کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے؟ اس کے لیے رحمانیت آپ کو ضمانت دیتی ہے کہ آپ کیوں سوچ میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ اس کے متعلق کیوں پریشان ہو گئے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ ربوبیت سے پہلے رحمان ہے؟ اس نے وہ تمام چیزیں پہلے ہی پیدا کر دی تھیں جن کی کبھی بھی کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ تو ربوبیت کا تمام تر فیض آپ کو اس فراوانی کے ساتھ میسر آتا ہے جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے یا جسے آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کے متعلق فکر نہ کریں، وہ فیض کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے اور خدائے رحمان نے ہمیں ہر چیز فراہم کی ہے اور رب ہمیں ادنا درجوں سے لے کر اعلیٰ درجوں تک پہنچا رہا ہے، تو پھر ہم ساکن بن جاتے ہیں۔ محنت اور مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ویسے ہی ہر حال میں آگے اور اوپر کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ رحیم بھی ہے۔ جب وہ آپ کو مخصوص صلاحیتیں عطا فرماتا ہے تو اس کے بعد سے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ضروری ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرنا ضروری ہے، اور ان کا باہمی عمل آپ کی ترقی میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کے اندر رب اس طرح کام کرتا ہے۔ آپ کا خالق کائنات کے ساتھ تعلق کے کئی مراحل ہیں، اور کچھ مراحل میں وہ آپ کی کوششوں کے بغیر بھی رب تھا۔ آپ کو بہتری کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، اور آپ مکمل طور پر اپنے رب کے ہاتھ میں تھے۔ وہ تعلق ایک لحاظ سے زندگی کے آغاز کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے لحاظ سے جاری بھی رہتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ زندگی کے آغاز کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تمام قسم کی بے جان زندگی کا اپنے رب کے ساتھ اسی قسم کا تعلق قائم ہے۔ An atom of hydrogen has to do nothing to come into contact with an atom. ہائیڈروجن کے دو ایٹموں کو آکسیجن کے ایک ایٹم کے ساتھ مل کر پانی بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ایک قسم کی ترقی ہے اور ایک نظام کے تحت چلتا ہے۔ یہ مکمل طور پر ان طاقتوں کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے جو اس کے اپنے اختیار سے باہر ہیں، اور بے جان تخلیق پر ربوبیت کے اسی اطلاق کے ذریعے سے اللہ نے پوری کائنات کو ترقی دی۔ لیکن زندگی کے آغاز کے ساتھ ایک نیا عمل شروع ہوا، اور وہ رحیمیت کا عمل تھا، جہاں آپ کو یقینی طور پر ترقی دی جائے گی۔ آپ کو یقینی طور پر بلند تر بلندیوں تک لے جایا جائے گا، لیکن صرف اسی صورت میں کہ آپ اپنی کوشش اور محنت بھی کریں اور صحیح طریق پر اپنا حصہ بھی ڈالیں۔ اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ وہ بھی کھو سکتے ہیں جو آپ نے حاصل کیا تھا، اور اس درجے میں پیچھے گر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ ترقی کرنے کی بجائے سابقہ حالتوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ رحیمیت ہے۔ یہ آپ کو اپنے حصے کے ساتھ ترقی کی خوشخبری دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ تنبیہ بھی دیتی ہے کہ اگر آپ نے اب سے اپنا حصہ نہ ڈالا تو آپ سابقہ مراحل کی طرف واپس بھی لوٹ سکتے ہیں۔ رحیمیت کے اس مفہوم کی وضاحت
سورہ 3 میں کی گئی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ چنانچہ اس صورت کی جڑیں رحیمیت میں پیوست ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ قرآن کریم کی مختلف صورتیں اور قرآن کریم میں مذکور مختلف مضامین کی جڑیں سورہ فاتحہ کی بعض صفات میں یا بعض آیات میں موجود ہیں، تو یہاں بھی بالکل اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ارتقائی حالت میں پیدا کیا۔ تقویم کا لفظ بہت وسیع لفظ ہے، اس سے مراد بہترین فارمولہ ہے، وہ فارمولہ جو ناکام نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ کائنات کی تخلیق اور ترقی پر لاگو ہونے والا ایک خوبصورت فارمولہ تھا۔ چنانچہ جب ہم نے انسان کو احسنی تقویم کے ساتھ پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نچلے درجے کی طرف لوٹنے والوں میں سب سے نیچے لوٹا دیا، جو ایک معکوس یا الٹی قسم کی ترقی ہے۔ لیکن اس تمام مشق کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نہیں، ذرا ٹھہرو، ہم مزید وضاحت کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جنہوں نے اس نظام میں اپنا حصہ ڈالا اور اچھا کام کیا، نیک اعمال بجا لائے، انہیں ابتدائی مراحل کی طرف نہیں لوٹایا گیا، ان کے ساتھ کوئی تنزلی کا معاملہ نہیں کیا گیا، ان کے لیے اجر غیر ممنون تھا، یعنی ان کے لیے لامحدود ترقی کی ضمانت دی گئی تھی، اور اب بھی انہیں یہ ضمانت دی جاتی ہے۔ تو یہ رحیمیت کی رہنمائی اور کنٹرول میں رونما ہونے والا ارتقاء ہے۔ تو اب ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ ہمارا اپنا بھی ایک حصہ ہوگا، اور یہاں انا یعنی میں کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اس انا کے ذریعے سے زندگی بھر کی جد و جہد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت قرآن کریم کی مختلف آیات میں کی گئی ہے، لیکن پھر اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ یہ کیا 9:15 بج رہے ہیں؟ ہاں جی۔ پھر ہم اذان کے وقت سے پہلے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحیمیت تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس بات کی ضمانت ملنی چاہیے کہ ہماری تمام محنت کا صلہ باہر سے دیا جائے گا، اور اگر ہم سے غلطیاں ہوں، یہ ناخوشگوار واقعات پیش آئیں، تو محنت ضائع نہیں ہوگی، ورنہ انسان کو بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرض کریں کہ وہ ہستی جو رحیمیت کا سرچشمہ ہے، وہ عمل یا سلسلے کے پختہ ہونے سے پہلے ہی کل عدم ہو جائے۔ بہت سی مائیں اپنے بچے کے بلوغت کے ایک خاص مرحلے تک پہنچنے سے پہلے اسے یتیم چھوڑ کر انتقال کر جاتی ہیں۔ بہت سی حکومتوں نے لوگوں سے اور اپنے ملک کے باشندوں سے وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں، اپنی محنت لگائیں اور فلاں فلاں کام کریں تو ہم آپ کو فلاں فلاں اجر دیں گے۔ بعض اوقات حکومتوں کی طرف سے بہت ہی بلند بانگ صنعتی پروگرام شروع کیے جاتے ہیں، اور جب صلہ دینے کا وقت آتا ہے تو حکومت کا وجود نہیں رہتا، کوئی انقلاب برپا ہو چکا ہوتا ہے، کوئی دوسرا ملک آ کر اس حکومت پر غالب آ چکا ہوتا ہے، تو کوئی ضمانت نہیں رہتی، لیکن مالک ضمانت دیتا ہے، اور نہ صرف مالک بلکہ مالک یوم الدین یہ ضمانت دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ جزا دینے کا اختیار اور طاقت ہر وقت خدا کے قبضے میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق ایک ایسے خدا سے قائم ہوا ہے جو نہ صرف آغاز کا خدا ہے بلکہ آخری انجام کا بھی خدا ہے۔ چنانچہ وہ انجام کچھ صورتوں میں جلدی آ سکتا ہے اور بعض دیگر صورتوں میں تاخیر سے آ سکتا ہے،
اس کا انحصار یوم کے اس ترجمے کے مطابق ہوگا جو آپ کرتے ہیں، یا یوم کے اس دورانیے کے مطابق ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں۔ آغاز میں ہمیشہ ایک رحمان ہوتا ہے، درمیان میں ایک رحیم ہوتا ہے، اور آخر میں یا انجام میں ایک مالک ہوتا ہے۔ اور انسان کی طرف سے کی گئی کوئی بھی ایسی کوشش نہیں ہو سکتی جو جزا یا سزا کے بغیر رہ جائے، کیونکہ مالک یوم الدین آپ کو بتاتا ہے کہ ہر انجام پر آپ کو ایک مالک ملے گا جو آپ کو اجر دینے کا منتظر ہوگا۔ قرآن کریم کی دیگر آیات میں مالک کے اس مظہر کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور اب جب آپ وہ آیات پڑھیں گے تو آپ اس لفظ کے حوالے سے ان آیات کے حسن اور دلکشی کو سمجھیں گے جیسا کہ اسے بیان کیا گیا ہے اور جس ترتیب سے اسے رکھا گیا ہے۔ تب آپ سمجھیں گے کہ جب خدا فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں تو ان کا انجام اس شخص جیسا ہوتا ہے جو پانی کی تلاش میں سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ چنانچہ جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس نے سراب کا گمان کیا تھا، تو وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے جو بطور مالک اسے اس کا بدلہ دے، یا اسے جزا دے، یا اسے اس کے کیے کی سزا دے۔ تو اس مالک سے واسطہ صرف موت کے بعد ہی نہیں پڑتا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ مالک جزا اور سزا کے ہر مظہر کا مالک ہے۔ چنانچہ اس سے پوری تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ ہم یہیں ختم کریں، کیونکہ روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اس آیت پر اور اس کے باہمی تعلق پر ایک مختلف زاویے سے بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے، جس کے متعلق میں اگلی دفعہ بات کروں گا۔ السلام علیکم۔